السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے معلوم اور مقرر ہیں، پس جو بھی حج کے مہینے میں حج کا عزم و ارادہ کر لے تو اس کو شہوت کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے، نافرمانی اور لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنی چاہیے حج کے مہینے میں۔ اور جو آدمی خیر کے کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، اور جو بھی خیر کے کام تم لوگ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور دیکھو جب حج کے لیے نکلو تو حج کا زاد راہ رستے کا خرچ ساتھ میں لے لو، اور یاد رکھو بے شک تقوی کا جو زاد راہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اے عقل والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، دراصل یہی اصل چیز ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 197 تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، یعنی حج کے مہینے معلوم اور مقرر ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ حج کے جو مہینے مقرر ہیں اسی میں احرام باندھنا ہے حج کے لیے، دوسرے مہینوں میں نہیں۔ اور اس سلسلے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر، اور امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے یہی روایت کیا ہے کہ جو حج کے مہینے مقرر ہیں حج کا احرام انہی دنوں میں باندھنا ہے۔ سامعین کرام، امام طاووس، امام اکرمہ، امام مجاہد اور دیگر مفسرین کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ جو حج کے مہینے 12 مہینوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاص کیا ہے، حج کا احرام اسی مہینوں کے دنوں میں ہی باندھنا ہے، دوسرے دنوں میں باندھنا صحیح نہیں ہوگا۔ البتہ عمرہ کا احرام کبھی بھی باندھ سکتے ہیں، عمرہ اگر کرنے کی نیت ہے، عمرہ کرنے کی غرض ہے تو اس کا احرام کبھی بھی باندھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر امام بخاری کے حوالے سے روایت بیان کیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی روایت کو اپنی صحیح البخاری کتاب الحج باب قولہ تعالی الحج اشہر معلومات حدیث نمبر 1560 سے پہلے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول اور جو روایت ہے وہ نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بالجزم کہا کہ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم اور مقرر ہیں، اس سے مراد شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے موقوفاً روایت ہے، جبکہ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے موصولاً روایت کیا ہے کہ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم اور مقرر ہیں، اس سے مراد شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ یعنی خلاصہ کلام یہ کہ جو حج کے معلوم اور مشہور اور مقرر جو مہینے ہیں وہ 1 شوال سے شروع ہوتے ہیں، اور 1 شوال سے لے کر کے پورا شوال کا مہینہ، پورا ذی القعدہ کا مہینہ، اور اس کے بعد جو بقرعید کا جو مہینہ آتا ہے اس میں 1 سے لے کے 10 تاریخ تک یہ جو ہے وہ حج کے مہینے ہیں۔ آدمی کو احرام اسی مہینے میں باندھنا چاہیے۔ اب جو احرام باندھیں گے اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب العلم کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، ایک پوچھنے والا کھڑا ہوا اور پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کہ احرام کہاں سے باندھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینے کی طرف سے آئے گا اس کو ذوالحلیفہ میں باندھنا ہے، جو شام کی طرف سے آئے گا اس کو جحفہ میں باندھنا ہے، جو یمن کی طرف سے آئے گا اس کو یلملم میں باندھنا ہے، اور جو نجد کی طرف سے آئے گا اس کو قرن منازل میں باندھنا ہے۔ تو یہ جو 4 مقام ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ اب اس کے علاوہ کدھر سے بھی کوئی آئے گا تو اس کو انہی طرف سے یعنی جہاں سے آئے گا اسی سے باندھنا ہے. اب ایک آدمی بھارت سے گیا، بھارت سے چلا گیا سیدھے ملک شام، اب ملک شام سے وہ آ رہا ہے حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، تو اس کو جحفہ سے ہی باندھنا ہے. جحفہ یاد رکھیے گا، آج کے وہ اس زمانے کے نام ہیں، آج ان جگہوں کے نام ذرا تبدیل ہو گئے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی جو ہے ریاض سے نکلا حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے، اس کو سیل کبیر پہ باندھنا پڑے گا. سیل کبیر جگہ کا نام ہے جو طائف کے قریب ہے. اسی طرح سے ایک آدمی اگر مدینے سے نکلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کہا ہے، لیکن آج کے ڈیٹ میں اس کو ابیار علی کے نام سے جانا جاتا ہے. تو ایسے ہی پتہ کر کے، اور اس کو پتہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. جو آدمی اگر بائی پلین جا رہے ہیں تو آپ پلین میں رہیں گے تو آپ کو وہیں پہ خبر دیں گے کہ آپ جو ہے بالکل جو ہے میقات کے قریب ہیں. احرام پہلے ہی آپ سے بدلوا لے گا، لیکن آپ میقات کے قریب ہیں، آپ یہاں پر نیت کر لیجئے. وہیں پر آپ کو نیت کرنا ہے اللہم لبیک حجۃ یا عمرۃ، جو بھی حج کرنا ہو یا عمرہ کرنا ہو اس کی نیت وہیں پہ کر لینا ہے. سامعین کرام، اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ جو جدھر سے آتا ہے اس کو وہیں پہ احرام باندھنا ہے، پہلے نہیں باندھ سکتے ہیں. ہاں، اب آدمی کو مجبوری ہو جاتا ہے، بھارت سے جا رہے ہیں، اب بھارت سے جا رہے ہیں تو ہوائی جہاز میں چڑھ کر کے جائیں گے اور رستے میں ہی آ جائے گا میقات، تو اس کے لیے اہل علم نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ صرف احرام باندھ لیں، نیت نہ کریں. نیت کہاں سے کرنا ہے؟ جب وہ میقات کے بالکل مقام پہ اوپر اڑ رہا ہوگا تو اس سے کچھ لمحے پہلے ہی آپ کو پلین کے اندر سے جو اناؤنسمنٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ اناؤنسمنٹ کر دے گا اور وہاں سے آپ کو حج کی یا عمرے کی نیت کر لینا ہے. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، الحج اشہر معلومات. یاد رکھیے، جو آدمی احرام باندھے گا اس کو کیسا کپڑا پہننا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرما دی. احرام باندھنے والے جو مرد حضرات ہیں ان کو 2 سفید کپڑے جو بغیر سلے ہوئے، 2 کپڑے اگر سفید ہے تو بہتر ہے، 2 سفید کپڑے، ایک نیچے باندھنا ہے اور ایک اوپر باندھنا ہے. لیکن خواتین کے لیے نہیں، ان کو صرف نیت کرنا ہے. البتہ جو نقاب ہوتا ہے سلا ہوا وہ نہیں لگا سکتے، یہاں سے جو نوز پیس باندھتے ہیں وہ نہیں لگا سکتے، اس کو نکال دینا ہے. لیکن ایسا کپڑا ہوگا جس میں مکمل پردہ ان کا ہونا چاہیے، یہاں تک کہ اگر لوگوں کے سامنے ہے تو چہرہ بھی چھپا ہونا چاہیے. البتہ اگر لوگ نہیں ہیں تو چہرہ وہ کھول سکتے ہیں، لیکن اگر لوگوں کے سامنے ہے تو چہرہ بھی چھپا ہونا چاہیے. اور وہ چہرہ کس چیز چھپنا چاہیے؟ ان کے دوپٹے سے یا ان کے پاس چادر ہو اس سے چہرے کو چھپا لینا چاہیے. الگ سے ان کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے احرام کے لیے کہ اس کپڑے کو اتارو اس کپڑے کو پہنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احرام میں کیا پہننا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرام میں بندے کو چاہیے کہ وہ ٹوپی بھی نہیں پہنے، قمیص بھی نہیں پہنے، عمامہ بھی نہیں پہنے، بس وہی 2 کپڑے. ایسا کپڑا بھی نہیں لگانا ہے، یعنی اگر 2 کپڑے ہیں تو اس میں بھی زعفران کا رنگ یا خوشبو کسی طرح کی جو ورس وغیرہ جو ہوتا ہے اس کا زعفران کا رنگ یا یہ سب نہیں لگا رہنا چاہیے. بالکل سادہ سفید اور بالکل نارمل کپڑا، اس کو ایک نیچے باندھ لینا ہے، ایک اوپر باندھ لینا ہے. محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے بھی یہ بھی کہا ہے کہ عورتیں جو ہے اگر احرام باندھیں گی تو وہ دستانے نہیں پہنیں گی، اور اسی طرح سے جو نقاب ہوتا ہے یہاں پر لگانے والا وہ بھی نہیں لگائیں گے. بالکل جو ان کا نارمل کپڑا ہے، نارمل کپڑا پہننا ہے، اوپر سے چادر سے اپنے جسم کو مکمل طور پر ڈھک لینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم اور مقرر ہیں. فمن فرض فیہن الحج، اب اگر کوئی آدمی حج کے مہینے میں حج کا بالکل عزم و ارادہ کر لے کہ اب مجھ کو حج کرنا ہے اور ارادہ اس نے کر لیا، اب وہ حج کے لیے نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا رفث. رفث کا مطلب ہے شہوت کی بات، ہر وہ کام یا ہر وہ بات جو انسان کی شہوت کو ابھار دے وہ رفث کہلاتا ہے. اب چاہے اپنی بیوی کے ساتھ ضرورت پوری کرنا یا ان سے لپٹا چپٹی کرنا ہو، یہ بھی جب آپ نے احرام باندھ لیا تو جائز نہیں ہوگا. کب تک؟ جب تک کہ احرام نہیں کھول دیں گے. تو رفث اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے شہوت کے کام نہیں کرنا ہے، شہوت ابھارنے والے کام نہیں کرنا ہے. ولا فسوق، اور بد کرداری کا بھی کام نہیں کرنا ہے، مطلب کوئی بھی نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کسی بھی طرح کی نافرمانی. اب احرام باندھنے میں جھوٹ بول رہے ہیں، احرام باندھنے میں فو سگریٹ مار رہے ہیں،
بعض لوگ بیڑی بھی لے کے چلے رہتے ہیں، بیڑی بھی پھونکتے رہتے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا فسوق ولا جدال، نہ تو نافرمانی کا کام کرنا ہے، گناہ کا کام کرنا ہے، اور نہ ہی لوگوں سے جھگڑا تکرار کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے خواہ مخواہ لوگوں سے جھگڑتے رہتے ہیں، بات بات میں لوگوں سے جھگڑتے رہتے ہیں، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ سارے کام عام دنوں میں بھی ناجائز ہیں۔ اب جو ہے کسی نافرمانی کے کام کرنا عام دنوں میں بھی ناجائز ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا عام دنوں میں بھی ناجائز ہے۔ اگر کوئی سگریٹ بیڑی پیتا ہے یہ بھی عام دنوں میں بھی ناجائز ہے۔ سگریٹ بیڑی پینا جو ہے جو جائز کام نہیں ہے۔ اب یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ کوئی آدمی بڑا بڑا جبہ پہنے ہوا ہے، اتنی بڑی بڑی داڑھی لگائے ہوا ہے اور وہ سگریٹ مار رہا ہے تو بہت اچھائی والا کام کر رہا ہے، وہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ کم سے کم حنفی مذہب میں بھی وہ ناپسندیدہ ہے، حالانکہ قرآن و حدیث کی روشنی سے وہ بالکل حرام ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ بالکل حرام ہے، لیکن حنفی مذہب میں بھی اس کو بالکل ہی پسند نہیں کیا گیا ہے، انتہائی ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ جو بیڑی سگریٹ مارنا ہے وہ عام دنوں میں بھی ناجائز ہے، جھوٹ بولنا عام دنوں میں بھی ناجائز ہے، لوگوں سے جھگڑے کرتے پھرنا یہ بھی عام دنوں میں ناجائز ہے۔ تو عام دنوں میں ناجائز تو نہیں، لیکن اگر آپ نے حج یا عمرے کا احرام باندھ لیا ہے تو ان دنوں میں بھی یہ چیز بہت ہی بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ منع کیا، فلا رفث، شہوت والے کام نہیں کرنا ہے، ولا فسوق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام نہیں کرنی ہے، ولا جدال، اور لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا ہے فی الحج، حج میں۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، حدیث نمبر 1521، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ، جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کرتا ہے، فلم یرفس، اور اس میں شہوت کے کام نہیں کرتا ہے، اور شہوت کے کام ہے اپنی بیوی کے ساتھ بھی ضرورت نہیں پوری کرنی ہے، یہاں تک کہ لپٹا چپٹی بھی نہیں کرنا ہے، فلا رفس، فلم یرفس، شہوت کے کام اس نے نہیں کیا، ولم یفسق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والا کوئی بھی کام نہیں کیا، تو حج کرنے کے بعد جب وہ اپنے گھر کی طرف لوٹے گا تو بالکل ویسے ہی ہوگا، رجع کیوم ولدتہ امہ، جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا، اور بالکل گناہ سے پاک صاف تھا، حج کرنے کے بعد ویسے ہی گناہ سے پاک صاف ہو جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا کہ سب کام نہیں کرنا ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھی خیر کے کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو؟ جو بھی برائی کے کام بھی کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، لوگوں کو دکھا کر کے اگر نیکی کا کام کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، خاموشی کے ساتھ چھپا کر کے نیکی کا کام کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، لوگوں کے سامنے اگر برائی کا کام کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کے جو برائی کا کام کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھی نیکی کا کام انجام دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ وتزودوا، اور راستے کا اخراجات بھی لے لینا ہے۔ ہم نے کیا کل بتلایا تھا؟ حج پوری زندگی میں ایسے آدمی کے اوپر کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اپنے بال بچوں کی کفالت بھی کر لے رہا ہو اور اس کے بعد وہ حج بھی کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر زندگی میں ایک بار حج کرنا بالکل فرض ہے، اور اگر اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا ہے تو سلف صالحین کا یہ قول ہے کہ چاہے وہ یہودی مرے چاہے وہ نصرانی مرے، کیونکہ حج جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسلام کے جو 5 پلر ہیں اس میں سے ایک ہے حج کرنا۔ جو آدمی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا ہے وہ آدمی اسلام کے ایک پلر کو ڈھا رہا ہے۔ اور دنیا میں آج مسلمانوں کے اندر، دنیا کی بات چھوڑ دیے، ہمارے سماج و معاشرے میں بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ حج نہیں کر رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وتزودوا، جب تم حج کے لیے نکلو تو رستے کا اخراجات ساتھ میں رکھ جاؤ، بھیکاری بن کر کے نہیں جاؤ، رستے کا اخراجات ساتھ میں رکھ جاؤ۔ دراصل اس سلسلے میں ایک روایت ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب الحج باب قولہ تعالی وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی حدیث بیان کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ یمن کے لوگ جو حج کرنے کے لیے آتے تھے لے کر کے کچھ نہیں آتے تھے، ایک دم خالی ہاتھ چلے آتے، اور لوگوں کو کیا کہتے تھے؟ ہم لوگ متوکل ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، اور مکہ میں آتے ہی لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی اپنے راستے کا اخراجات ساتھ میں لے کر کے چلو۔ کیوں؟ کیونکہ اگرچہ ضرورت کے وقت
کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے انسان کو اور ضرورت کے وقت اگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن اللہ نے، اسلام نے اس کو بالکل ناپسند کیا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی، الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس لیے مانگنا جو ہے اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی بغیر ضرورت کے مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو آدمی بے ضرورت مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لے، قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَتَزَوَّدُوا، مانگنے کا چکر چھوڑو، جب تم حج کے لیے جاؤ تو اپنے رستے کے اخراجات کو ساتھ میں لے کر کے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، رستے کا جو ہے اخراجات ساتھ میں لے کے جاؤ، لیکن سب سے بہترین جو آدمی کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ تقویٰ۔ مطلب کیا؟ دنیا میں آدمی سفر کرتا ہے تو سفر کا کی تیاری پہلے کر لیتا ہے۔ ابھی ایک بڑا سفر ہونے والا ہے، موت کے بعد آخرت کا، اللہ نے یہاں پر اشارہ دیا ہے۔ موت کے بعد جو آخرت کا جو سفر ہے، اگر اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو تمہارے پاس رستے کا اخراجات کیا ہونا چاہیے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری، تقویٰ اور پرہیزگاری۔ واتقون یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اگر بہتری چاہتے ہو تو سمجھ لو تقویٰ اختیار کرنا ہی بہتر ہے۔ تقویٰ اختیار کرو، اور تقویٰ کہتے ہی اس کو ہے جو اللہ اور اس کے رسول حکم دے اس کے مطابق عمل کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ جو اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کو چھوڑنا تقویٰ ہے۔ یاد رکھیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو انجام دینا ہی تقویٰ ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ پائجامہ ہے، ٹکنے کے نیچے گیا، آدمی اپنے آپ کو لاکھ متقی کہے گا، وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے۔ تقویٰ ٹکنے سے اوپر پائجامہ ہونا چاہیے۔ اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، کیا پردہ عورتوں کے بارے میں کہتے رہتے ہوں، ارے دل صاف ہونا ضروری ہے۔ دل کیسے صاف ہوگا جب قرآن و حدیث پر ہی عمل نہیں ہے؟ تو قرآن و حدیث پر عمل ہوگا تبھی دل صاف ہوگا۔ اگر قرآن و حدیث پر عمل نہیں ہوگا تو دل صاف ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے جب اس بات کو بتلا دیا کہ عورتوں کو پردہ کرنا ہے تو اسی میں پاکیزگی ہے۔ کسی کا دل اتنا پاکیزہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے حکموں پر اور نبی کے حکموں پر عمل کرنے سے ہی دل پاکیزہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کے سفر کے لیے بھی جو ہے زیادہ راہ لے لو، رستے کا اخراجات لے لو، اور وہ تقویٰ ہے۔ اور یاد رکھو اے عقل مندو، تم لوگوں کو تقویٰ اختیار ہی کرنا چاہیے، اور تقویٰ یہی کہ مجھ سے ڈرو، واتقونی، مجھ سے ڈرو، یعنی جو ہم نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے ہم نے روکا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ اسی کو کہتے ہیں واتقونی۔ اصل وہی ہے پرہیزگاری، مجھ سے ڈرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے حکموں پر عمل کرنا اور جس سے میں نے منع کیا ہے اس سے رک جانا۔ محترم سامعین کرام، ابھی حج کے تعلق سے کچھ اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔